محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک پیاسے نے بھرا مشک میں کتنا پانی، ساری دنیا کی سبیلوں میں ہے اس کا پانی۔ ایک پیاسے نے بھرا مشک میں کتنا پانی، ساری دنیا کی سبیلوں میں ہے اس کا پانی۔ مڑ کے پیاسے نے نہیں دیکھا کبھی دریا کو، مڑ کے پیاسے نے نہیں دیکھا کبھی دریا کو، ڈھونڈتا پھرتا ہے عباس کو پیاسا پانی، ڈھونڈتا پھرتا ہے عباس کو پیاسا پانی۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام کے چند اشعار۔ وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے، کسی معصومہ کے رونے کی صدا آتی ہے، کسی معصومہ کے رونے کی صدا آتی ہے۔ کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، کیا یتیمہ کوئی روتی ہے پدر کے غم میں، قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے، قید خانے سے جو آواز بکا آتی ہے۔ آج بھی شام کے زندان کی تاریکی سے، آج بھی شام کے زندان کی تاریکی سے، میرے بابا میرے بابا کی صدا آتی، میرے بابا میرے بابا کی صدا آتی ہے۔ ہائے غربت کے پھٹا کرتا بنا اس کا کفن، ہائے غربت کے پھٹا کرتا بنا اس کا کفن، اے خدا ایسے یتیموں کو قضا آتی ہے، اے خدا ایسے یتیموں کو قضا آتی ہے۔ سر شبیر سے سجاد نے یہ رو کے کہا، سر شبیر سے
سجاد نے یہ رو کے کہا پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، پھوپھی اماں کے کھلے سر سے حیا آتی ہے، پائے سجاد کی لپٹی ہوئی زنجیروں سے، پائے سجاد کی لپٹی ہوئی زنجیروں سے، آج بھی گریہ ماتم کی صدا آتی ہے، آج بھی گریہ ماتم کی صدا آتی ہے، پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں، پرسہ شبیر کا لینے کے لیے مجلس میں، ایک ماں ہے جو سرے فرش عزا آتی ہے، ایک ماں ہے جو سرے فرش عزا آتی ہے، وادی شام سے ہو کر جو ہوا آتی ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ آپ سے خاص کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، اور خاص طور پہ علی جاوید زیدی صاحب کے مرحومین، وقار حیدر زیدی صاحب کے مرحومین، برادر نیاز حسین رضوی صاحب کے مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی خاطر جہاد کیا، قتال کیا۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی، اپنے گھروں میں اتارا، یعنی پناہ دی ان کو اور ان کی مدد کی۔ پر یہی لوگ کون ہیں؟ یہی مومن ہیں، یا اللہ کی راہ میں ایمان لانے والے یا ان کی مدد کرنے والے، یہ مومن ہیں۔ بس انہی لوگوں کے لیے لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بابرکت روزی، باعزت روزی، بابرکت روزی بھی انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ اس کی آیت سورہ انفال کی 74ویں آیت، جس کے سائے میں ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، انصار حسینی کے باب میں پڑھنے کا مقصد کئی بار عرض کر چکے، پھر ذرا سا تکرار کیے دیتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے کہ جب تک ہم ان کرداروں کو پیش نہیں کریں گے دنیا کے سامنے، مومنین کے سامنے، جوانوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، پھر ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ دوبارہ پیدا ہوں۔ میں جناب سید الشہداء
علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ وہاں کہاں دوسرا پیدا ہو سکتا ہے، نہیں، میں عام مومنین کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے کربلا میں جو تھے انصار، وہ سب کے سب ظاہر کہ معصوم تو نہیں تھے نا، عام انسان تھے، ہمارے اور آپ جیسے انسان تھے، ادھر بھی ہمارے اور آپ جیسے انسان تھے اور ادھر بھی لشکر عمر سعد میں بھی، ہے نا، یعنی زمانہ ایسا تھا کہ عام لوگ تھے، کچھ بھٹکے ہوئے تھے، کچھ ادھر تھے۔ تو اس زمانے میں جب اکثریت اس طرف تھی اور گمراہ تھی، اکثریت ان لوگوں کا اس طرف آنا، نصرت کرنا، ایک ہوتا ہے حمایت کرنا، ظاہر ہے کہ ہر آدمی اتنی ہمت تھوڑی رکھتا ہے کہ میدان جنگ میں کھڑا ہو کے اتنا بڑا امتحان دے ڈالے، لیکن ان 72 کا ذکر اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں تو اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اچھا، ایک عجیب بات اور بھی لکھی ہے کہ جتنی جو مصیبتیں بڑھتی جا رہی تھیں، انصار حسینی کے چہرے گلنار ہوتے جا رہے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ بجائے پریشان ہونے کے اور روشن تر، منور تر، یعنی نورانی چہرے ہوتے چلے جاتے۔ لوگ حیران تھے وہاں پہ کہ جتنی مصیبتیں بڑھ رہی ہیں اتنے ان کے چہرے نورانی ہو رہے ہیں، گلنار ہو رہے ہیں، یعنی ایک خوشی، وہ یہ کیوں ہو رہے تھے چہرے ایسے منور، نورانی اور گلنار کیوں ہو رہے تھے؟ خوشی کی وجہ سے۔ خوشی کس بات کی؟ سب جانتے تھے کہ ابھی کچھ دیر میں یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ایک تلوار کا وار ہوگا، نیزے کا وار ہوگا، برچی کا وار ہوگا، تور کا وار ہوگا، ساری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، بعد میں بھی مرنا ہے، لیکن یہ ذرا سی دیر کی مصیبت ہوگی، ذرا سی دیر کی تکلیف، اور اس کے بعد جو ہمیں اللہ دینے والا ہے، کیونکہ کشف حجاب ہو چکا تھا۔ کشف حجاب کیا چیز ہے بتاتے ہیں آپ کو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے جنت اور دوزخ حق ہے نا، ہر مسلمان کے لیے حق ہے، مومن کے لیے بھی حق ہے، متقی کے لیے بھی حق ہے، لیکن بیان ہے، خبر ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے دی ہے۔ دیکھا تو نہیں ہے نا کسی نے، دیکھا تو نہیں ہے، خبر ہے، لیکن جو خبر لایا ہے اس کی صداقت پر یقین ہے، جانتے کہ وہ صادق ہے، معصوم ہے اور امین بھی ہے، یعنی جو امانت اسے دی گئی ہے ویسی کی ویسی لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اسی طرح سے پہنچا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں یقین ہے۔ مگر آنکھوں سے دیکھا تو نہیں۔ یہ آنکھوں سے نہ دیکھنا کیسی چیز ہے؟ یہ آنکھوں سے نہ دیکھنا ایسی چیز ہے جو میدان سے قدم اکھڑوا دیتا ہے انسان کے، میدان چھوڑنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ یہ آنکھوں سے نہ دیکھنا ایسی چیز ہے کہ انسان بےمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، بدنیتی پر آمادہ ہو جاتا ہے نا، بدنیتی ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سارے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اسلام کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے صبح سے شام تک کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، کیا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ کیا نہیں ہو رہا، ہر کام ہو رہا ہے معصیت پروردگار کا، جتنے بھی معصیت تمام کام ہو رہے ہیں نا۔ کیوں بھائی؟ کسے پوچھو کہ ہاں موت پر یقین، ہاں برحق ہے، موت برحق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، سب ہے نا، سب ایسی بات۔ لیکن اگر مشاہدہ کر لیتے تو پھر ایسا ہوتا، دیکھ لیتے تو ایسا ہوتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر انصار حسینی نے وہ جنت دیکھ لی تو بھائی دوسرے سوال گلا کر سکتے نا کہ معبود تو نے ان کو دکھا دی، تو اس لیے ان میں اتنا جوش تھا، اس لیے وہ لپک رہے تھے جنت کی طرف۔ ہمیں دکھا دیتا تو ہم بھی چلے جاتے۔ کربلا میں دونوں کردار ہے نا۔ عمر سعد کیا کہتا ہے؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ جنت اور دوزخ وعدہ جو ہے وہ تو ادھار ہے، اور یہ رے کی سلطنت نقد ہے، جس کے لیے وہی سارا کام کرتا ہے، رے کی سلطنت کہ رے کی سلطنت جو ہے وہ بالکل میرے لیے نقد ہے، اور پھر وہ توبہ کر لیں گے، توبہ کا باب کھلا ہے، اور بھی کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، خبر ہے۔ یعنی یہ عمر سعد کے جملے نقل کر رہا ہوں، اور یہی فکر قیامت تک کام کرتی رہے گی کہ لوگ یہی سوچتے رہیں گے چلو توبہ کر لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ ادھر تھا کیونکہ اس نے خبر تو سنی تھی لیکن یقین نہیں تھا، یقین تھا اس کا رے کی سلطنت پہ کہ رے کی سلطنت مجھے مل جائے، یہ سرسبز ترین علاقہ، یہ امیر ترین علاقہ، کسی طرح میں اس کا والی بن جاؤ۔ ایسے ہی ہے نا، لوگ اس حکومت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اس اقتدار کے لیے کیا نہیں کرتے، ان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، ان کی حمیت ختم ہو جاتی ہے، ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، بے غیرت ہو جاتے ہیں، جھوٹ صبح سے شام، صبح اٹھتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو ٹی وی دیکھ لیا کیجیے، پاکستان کا کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیا کیجیے، صبح 10 بجے سے جھوٹ بولنا شروع ہوتا ہے اور رات کے 10 بج جاتے ہیں، بلا تھکان بولا کرتے ہیں لوگ۔ پہلے ایک آتا ہے، پھر دوسرا اس کا جواب، تیسرا اس کا جواب، چوتھا اس کا جواب، پھر جواب الجواب، پھر جواب الجواب، صبح سے شام تک۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر ان کی صبح نہیں ہوتی، ان کا ناشتہ نہیں ہضم ہوتا، یا پتہ نہیں کھانا نہیں ہضم ہوتا۔ کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ جھوٹ نہ بولے، اور جھوٹ بھی دھڑلے سے آنکھوں میں گھس کے۔ اچھا، یہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ جو بول رہے ہیں، سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ جب ہماری کوئی لوگوں سے بات ہو کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اپوزیشن تو کرنی ہے یا حکومت تو کرنی ہے۔ دونوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں، ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں بھائی حکومت ایسی ہوگی، وہ کہتا ہے اپوزیشن ایسی ہوگی۔ اور پھر جناب بچانا بھی ہے نا، اپنے بڑوں کو انہیں بھی بچانا ہے، اپنے بڑوں کو انہیں بھی بچانا ہے، اپنے بڑوں کو تیسرے کو بھی بچانا ہے، اپنے بڑوں کو چوتھوں کو بچانا۔ تو صبح سے جو جھوٹ کا کاروبار شروع ہوتا ہے نا، تو بس یہ کیوں ہوتا ہے سب جانتے ہیں اس کا، کیونکہ یقین نہیں ہے۔
پھر کہ توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں، کس نے دیکھا، اچھا اتنا صدقہ دے دیں گے، یہ کر دیں گے، بچوں کو کہہ دیں گے یہ بنوا دینا، ایک مسجد بنوا دینا مثلا، ایک یہ والا درگاہ پہ جا کے لگا دینا، ادھر خرچ کر دینا. بھائی مال کس کا ہے؟ مال کس کا ہے؟ بیت المال ہے نا، مسلم بیت المال مسلمین ہے، مسلمانوں کا مال ہے نا، مومنین کا مال ہے، جس کو اس بے دردی کے ساتھ یہ لٹاتے چلے تو پھر ان کو کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. اچھا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ اور بھی، اکثر ہمارے احباب دوست بیچارے بہت ہی دل جلے اور ظاہر ہے وہ بات کرتے کہ ان پر کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ بات یہ کہ اللہ نے ان کی توفیقات کو سلب کر لیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب اللہ یہ طے کر لیتا ہے نا کہ ان کو سزا دینی ہی دینی ہے، تو اللہ ان سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے. اب کوئی یہ سوچے کہ اربوں خربوں کے چوری کرنے والے توبہ کر لیں گے، ارے بھائی یہ تو پھر عدالت کے خلاف ہو گئی بات کہ اربوں خربوں کی چوری کر کے بعد میں توبہ کر لے اور جناب معافی مانگ کے آ جائے. یہ کیا بات ہے؟ پروردگار کھا گیا ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹو دیے، بھوکے مر گئے کروڑوں لوگوں کا حق کھا گیا، تو اس کو معاف کر. تو یہ عدالت الہی کے خلاف ہو جائے گا نا. جیسے صدام توبہ نہیں کر سکتا، کی اس نے توبہ نہیں کی نا. قذافی توبہ کر سکا؟ توبہ نہیں کر سکا. کیوں؟ لاکھوں بے گناہوں کا خون ان کی گردن پر ہے. جب لاکھوں بے گناہوں کا خون گردن پہ ہوگا تو اللہ توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے، توبہ نہیں کرنے دیتا ان کو. کیوں؟ توبہ کر لیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ رحیم و کریم ہے نا، پھر وہی آ جائے گی بات کہ توبہ کر لی معاف کر دو. نہیں، توبہ کی توفیق سلب. تو یہ وہ گناہ کرتے 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 بے ایمانیاں کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کو توبہ کی توفیق اللہ نہیں دیتا، کیونکہ عدالت کے خلاف ہو جائے گا نا. اگر یہ توبہ کر لیں، لو بھائی اب غریب آدمی کا یہ کیا ہوا بھائی، اس نے جناب صدقہ دیا، توبہ کی، پھر ہمارے خربوں کھا گیا، کیا ہوا؟ لہٰذا اللہ ان کی توفیقات کو سلب کر لیتا ہے. لہٰذا مسلسل جھوٹ 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 بولتے بولتے قبر میں چلے جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ اللہ. آئیے بات ہم نے کیا کی تھی کہ بھئی جب لوگ کہہ سکتے تھے نا کہ ہمیں پروردگار دکھا دیتا ہم بھی چلے. نہیں، انصار حسینی نے جب سودا کیا تھا نا تو بغیر دیکھے سودا کیا تھا. جب اپنے نفسوں کا سودا کرے تھے نا تو اپنے نفسوں کا جب سودا کیا تو دیکھا نہیں جنت کو. یقین ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ جوانان جنت کا سردار ہے. کیا ہے؟ جوانان جنت کا سردار ہے. اچھا بڑے بڑے پیدا ہو گئے، صرف یہاں نہیں ہے، وہاں ادھر ہمارے پڑوس میں بھی پیدا ہو گیا تھا نا، بلکہ پیدا ہے بھی تو زندہ ہی ہے، وہ مرا نہیں ہے، منحوس. تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں امیر المومنین تھا ہمارا، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ رحمت اللہ علیہ یزید کے لیے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک منحوس وہ کہتا ہے. تو پہلے تو آپ دعا کیجئے، میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے، بڑا چاہتا ہے یزید کو نا. یزید امیر المومنین بھی کہتا ہے، خلیفۃ المسلمین بھی کہتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ رحمت اللہ علیہ بھی. تو سب مل کے دعا کیجئے پروردگار بحق محمد و آل محمد تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو جہاں یزید جائے وہیں بھیج دینا. بھئی یہ تو اس کی پسندیدہ دعا ہو گئی نا، یہ پسندیدہ دعا کر دی نا میں نے. پروردگار ہمیں تو جہاں بھی حسین جائے وہاں بھیج دینا. اس سے بڑا اس سے کوئی اچھا انجام ہوگا کیا ہے؟ اچھا اس منحوس نے، اس خبیث نے یہ بھی نہیں پڑھا، اتنا بڑا جاہل ہے وہ، جتنا بڑا وہ ڈاکٹر، جتنا بڑا وہ قابل بنتا ہے، اس کو اتنی سی بات نہیں معلوم کہ تمام مکاتب فکر میں کم از کم 2-3 حدیثیں جو متفق علیہ، ان میں سے ایک حدیث کا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. اب یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنانے والا، یزید کو رحمت اللہ علیہ بنانے والا، یزید کو امیر المومنین بنانے والا، سیدھی بات ہوگی نا کہ یزید کے کیمپ میں، یزید کے کیمپ میں ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ حسین کے خلاف ہے. سیدھی 2-4 والی بات ہے نا. تو جب حسین کے خلاف ہے تو اب مجھے بتائیے جس جنت کا سردار حسین ہوگا وہاں اس کا داخلہ ہوگا، تو اس کا تو کم از کم دنیا میں ہی طے ہو گیا کہ جہاں بھی جائے گا یزید کے ساتھ ہی جائے گا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. یہ تو طے ہو گیا. اس کا حساب کتاب تو بھی نظر آ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، اس کی تقریروں سے نظر آ گیا کہ یہ وہیں جائے گا جہاں پہ یزید جائے گا. یہ خوش ہوگا بھائی، کیونکہ اس کو امیر مانتا ہے. ہم تو دعا دے رہے ہیں، ہمارے حساب سے بد دعا ہے، اس کے حساب سے تو دعا ہے. آپ کہیے نہ کہیے وہ الہی آمین ضرور کہے گا کہ ہاں پروردگار مجھے وہیں بھیج دینا جہاں یزید چلا جائے. کتنی اچھی بات ہے ہماری آپ کے لیے، سب کے لیے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ حدیث میں کوئی کسی کو شبہ ہے کیا؟ کم از کم 2-3 حدیثیں جناب سید الشہداء کے بارے میں ایسی کہ جن میں کوئی کلام ہے ہی نہیں.
مفہوم میں وہی بات ہے کہ کر دیتے کہ بھئی جوانان جنت کے سردار ہیں، بوڑھوں کا سردار فلانا ہوگا، فلاں فلاں فلاں، اب جو بھی ہوگا، اب جس کو بوڑھا ہو کے جنت میں جانا ہے وہ جانے، ہم سب کو تو جوان ہی جانا ہے بھائی، ہے نا. جنت میں ہمارا تو یہی بات معلوم ہے کہ جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہی ہوگا بھائی، بوڑھا کیا کام ہے وہاں پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کسی بھی عمر میں انتقال کرے گا تو وہ تو جنت میں تو جوان ہی جائے گا اور ہمیشہ جوان ہی رہے گا. لیکن چلو مرضی ہمارے برادران کے، ہم کون ہوتے ہیں لڑنے والے، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی جوانوں کے سردار یہ ہوں گے، باقی کے سردار بوڑھوں کے جو بھی ہوگا خیر بھئی ہوگی. جوانوں کے سردار تو امام حسن امام حسین ہے نا. اتنی بات ہوتے پھر آنا حسین منی وانا من الحسین، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ حدیثیں تو وہ جن میں کوئی شک ہی شبہ ہی گنجائش ہی نہیں، یعنی سب اس کو مانتے کہ ہاں بھئی یہ تو ہے، یہ تو مستند حدیث ہیں، اس میں کائے کا جھگڑا ہے. تو اب جوانان جنت کے سردار ہیں امام حسن امام حسین. اب آ گئی بات وہیں پر کہ بشارت دینے والا کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار. اتنا فیصلہ تو وہاں بھی لوگ کر رہے تھے نا. ہور نے بھی یہی کہا تھا نا کہ بابا جس جنت کے سردار امام حسین ہیں، ان کے قتل میں شریک ہونے کے بعد پھر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ اتنی حدیث تو دوسروں کو ہی بتاتے تھے لوگ. کیا تم نے نہیں سنا رسول سے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ سب اقرار کرتے تھے کہ ہاں سنا ہے. تو جب سنا ہے تو جس جنت کا سردار یہ حسین ہے، اس کے قتل میں شریک ہو کے تم جنت میں جاؤ گے؟ کہتے ہم کچھ نہیں جانتے. پھر ہوتا تھا ہم کچھ نہیں جانتے، یا بیعت یا سر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیٹا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ وہ جو آ رہے ہیں ذرا سا آپ تشریف لائیے آگے. اب بات واضح ہوئی کہ جوانان جنت کے سر بھائی جس کے سردار ہے تیرا، تو کہاں جائے گا؟ تو دعا کرے اس کے بھائی وہیں چلا جائے، جس کو یہ امیر مانتا ہے، جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے. ٹھیک ہے بات. اب آئیے جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ پس کیا ہے کشف حجاب؟ بغیر دیکھے سودا کیا ہے. بغیر دیکھے کیا مطلب؟ انصار حسینی نے دیکھا تھوڑی جنت کو، سنا ہے. کس سے سنا ہے؟ یا رسول سے سنا یا فرزند رسول سے سنا. ٹھیک ہے نا. یا ان میں کچھ صحابہ ہیں جیسے میں ذکر کر چکا 11 کے قریب صحابی ہیں، اور باقی جو ہے انصار ہیں، تابعین ہیں، یا مولا کائنات کے صحابی ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ بھی صحابی ہیں جو مولا کائنات کے صحابی ہیں. لیکن چلیے خیر جیسے دنیا سمجھ لے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات تھوڑی ہے کوئی اس میں، ہے نا. ایسے ہی ہے نا. تو وہ یا تو رسول سے سنا ہے، یا علی سے سنا ہے، یا حسین سے سنا ہے. کتنا یقین ہے انہیں؟ سنا تو سب نے، سنا سب نے. لیکن جنہوں نے سنا ہے کہ جوانان جنت کا سردار حسین، وہ بھی لڑنے آ گئے. کیوں؟ وہی ادھار اور نقد والی بات. ادھار اور نقد والی بات کہ بھائی وہ تو پتہ نہیں ہوا، وہ خبر سنیے نا. لہذا یقین نہیں ہے. جیسے لوگ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک اور اللہ سب سے بڑا، اللہ ایک اور اللہ سب سے بڑا، لیکن نہیں مانتے. عملی جب میدان آ جائے تو پوری دنیا کو یہ عقیدہ ٹھونسنے والے، پوری دنیا پہ یہ عقیدہ تھوپنے والے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. جب مشکل میں پھنسے آج کس کو پکار رہے ہیں؟ آج یہودیوں کو بھی پکار رہے ہیں، نصرانیوں کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کو پکار رہے ہیں. ہم سے بھی کہہ رہے ہیں اپنے فوجی دے دو، کیوں خود نہیں لڑنا آتا؟ کہ نہیں ہم نہیں لڑ سکتے. وہ عیاشی کے لیے پیدا ہوئے نا، سمجھ گئے آپ. لیکن اب ان کی عیاشیاں ساری نکلنے والی ہیں، اطمینان رکھیں آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یعنی پھر خلاصہ کر رہا ہوں بات کا کہ سنا سب نے ہے، جس کا یقین ہے وہ ہے 72. باقی نے بھی سنا ہے نا. اگر یقین ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ پڑھتے تو ہو رسول صادق ہیں، عمل کا میدان آ جائے تو پھر مانتے نہیں ہو. جانتے ہو کہ جوانان جنت کا سردار ہے، لیکن جب عملی میدان آ جائے تو پھر خبر ہے پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بالکل سادہ سا اصول ہے. بس جس نے یقین کیا ان خبروں پر، آسمانی خبروں پر، وہ ہیں 72. اور جس نے یقین نہیں کیا وہ دربار میں بیٹھ کے، تخت پہ بیٹھ کے، یزید، یہ مصائب کے باب میں نکل جاتی ہے بات، میں فضائل میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ دربار میں بیٹھ کے، تخت خلافت پر بیٹھ کے اعلان کرتا ہے نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، یہ بنو ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. یہ یزید کے جملے نا، اس کے اشعار ہیں، تاریخ میں سب تھے اس کے اشعار. یعنی معلوم ہو گیا نا کیسا ایمان، کہاں کا ایمان، کہاں کا اسلام. پھر چلا رہے ہو خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین. یہ حال ہے اس کا. وہ کہہ رہا نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی جبرائیل آئے تھے، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، کچھ بھی نہیں آیا تھا. یہ بنی ہاشم نے کیا کیا تھا؟ معاذ اللہ ڈھونگ رچایا تھا اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ان کا حال ہے. یہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کا. ان 72 کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن انہیں یہ یقین ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ صادق ہے. حضور کو بھی نہیں دیکھا، 11 صحابی ہیں نا، باقی نے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ جانتے کہ یہ بھی صادق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا. بس رسول کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن ولایت اور امامت کا مرتبہ
منصب انہی کے پاس ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے بس بغیر دیکھے جب حسین نے کہا چلے جاؤ، سینکڑوں لوگ تھے ساتھ. میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جو چلے گئے چھوڑ کے، مکے سے چلے گئے، اور کتنوں نے جناب مسلم کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا، چھوڑ دیا جناب مسلم کو. امام حسین کو چھوڑا، راستے میں چھوڑ دے. کربلا پہنچے تو کئی سو افراد تھے بھائی، 400-500 آدمی تھے، بعض جگہ تو 700 تک لکھا ہے. رات ہوتی تھی تھوڑے سے نکل جاتے تھے، رات ہوتی تھی تو دیکھا ہزاروں کا لشکر جمع ہو رہا. بھائی وہی خبر سنی تھی نا، خبر سنی تھی، لیکن جب عمل کا میدان آیا تو ڈر گئے. وہ پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، مر جائیں گے. بچے بال بچے وہاں پڑے ہوئے ہمارے، اکیلے کون ان کو پالے گا، کیسا کرے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو فکریں کام کرتی ہیں وہ ساری فکریں کام کر رہی تھی. لہٰذا کیا وہ تھوڑے تھوڑے نکلتے گئے. 9 کو بھی چلے گئے. 9 کی عصر کے بعد یہ بچے تھے 72. بس حسین جانتے ہوئے ان میں سے کوئی جانے والا نہیں، ان میں سے کوئی جانے والا. اب بتائیں آپ کو کشف حجاب کیا ہے جس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں؟ ابھی تک دیکھا تو نہیں ہے نا، سنا ہے، سن کر ایمان لیا ہے، جانتے کہ جو کہہ رہا ہے سچا ہے. ارے بھی آج کے دور میں ہم نے دیکھا غیر معصوم ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوگ کہتے تھے ان کے بارے میں کہ بھئی ہمیں یہ تو نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ آدمی، ہمیں اس پر یقین ہے کہ یہ سوائے سچ کے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے لیڈر ایسے گزرے جناب دنیا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں اچھا یہ سب سے بڑی مثال آپ سے بالکل نزدیک آ کے دے دوں، خمینی ابو الشکن. یہ جو ہزاروں لاکھوں جوانوں نے بچوں نے جانے دے دی نا، بوڑھوں نے بھی جانے دی. میں تو دیکھتا رہا تھا اس زمانے میں جب جنگ کا زمانہ کیسے تو وہ کوئی فلسفی منطق نہیں تھے وہ لوگ، ان کو یقین تھا. وہ کہتے ہیں یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا. تو غیر معصوم شخص کے بارے میں اگر دل کی آنکھیں کھل جائیں اور دل گواہی دینا شروع کر دے کہ یہ سوائے سچ کے کچھ بھی نہیں کہے گا، یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، تو پھر انسان جان دے دیتا کہ نہیں دیتا تھا. وہاں تو معصوم ہے حسین، وہاں معصوم ہے، وہاں حسین ہے. لہذا جو معرفت، جن کے دل معرفت کے نور سے روشن تھے، کیا کہا انہوں نے کہ یہ جو کہہ رہا ہے بس حرف آخر. صلوات کشف حجاب ہوا. آئیے اب انصار کا جن کا ذکر کرنا، ان کا ذکر کرنے سے پہلے مقدمہ بنا رہا ہوں. کل ذرا سی میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی نا، تو اس لیے میں نے اس کو جلدی سے نکال دیا تھا، لیکن اب الحمدللہ خدا نے چاہا ایک جگہ تک پہنچا دیں گے گفتگو کو. تو اب مغربین کے بعد پھر حسین نے جمع کر لیا کہ بھئی میں تم سے راضی ہو گیا. یہاں تک کہہ دیا کہ میں تم سے راضی، یعنی اب کوئی گلہ بھی نہیں، کوئی شکوہ بھی نہیں. اتنا ساتھ دیا تم نے میرا بھائی، سب چلے گئے، تم میرے ساتھ کھڑے ہو، لہٰذا اب میں تم سے راضی ہو گیا، تم چلے جاؤ. یہ صرف میرا قتل چاہتے اور کچھ نہیں چاہتے. جو چھوڑتا جا رہا تھا اس کو کہاں مار رہے تھے؟ نہیں مارا نا ان کو، کہ جو مجھے چھوڑ جائے گا اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں. جاؤ تم اپنا گھر بار سنبھالو، بال بچوں کو دیکھو، اپنی زندگی سنبھالو. نہیں گیا. پھر نصف شب کے قریب آخری بار جمع کیا خیمے میں، اپنے خیمے میں جمع کیا ہے. خیمے میں جمع کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ چلے جاؤ. اچھا تم بہادر ہو، غیرت مند ہو، باہمیت لوگ ہو، تم ایسے نہیں جا سکتے ایک دوسرے کو چھوڑ. غیرت ہوتی نا، کیسے چلے جائیں، یہ مجھے دیکھ رہا ہے میں چلا جاؤں، بزدلی کا داغ لگوں اپنے. چراغ خیمہ یہاں پر ایک گل کر دیا. کشتیاں جلا کے زبردستی روکنا اور کام ہے، چراغ خیمہ بجھا کے روکنا یہ الگ کام ہے. کشتیاں ہی جب جل گئیں پھر تو رکنی ہے، اس کو لڑنا ہی آگے جا کے، پیچھے ہی نہیں، کوئی راستے نہیں ہے. یہ کون سا کمال ہو گیا؟ یہ تو جبری روکا نا. وہ جل گئی کشتیاں، چلو اب آگے، پیچھے وہ راستہ نہیں ہے، پیچھے سمندر ہے، چلو آگے. ہے نا، جبرالٹر میں ایسے ہی ہوا تھا نا، جبل تاریخ جس کا نام ہے، یہی ہوا تھا نا. بھئی اچھی بات ہے روک لیا، لیکن یہی تو فرق ہے حسین میں اور باقی رہنماؤں میں. حسین ہے، فرزند رسول ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حسین نے کیا کیا؟ چراغ گل کر دیا، تاریکی، کعبہ اندھیرا ہو گیا. جاؤ، کوئی تم میں سے ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، نکل جاؤ سب. رات کی تاریکی کو اپنی سواری قرار دو اور چلے جاؤ جہاں جانا ہے. میں تم سے راضی ہوں، اطمینان رکھو. یعنی یہ بھی ضمانت دے دی کہ میں تم سے راضی ہو گیا، تمہاری شفاعت بھی کروں گا. اب اور کیا چاہیے بھائی؟ جنت مل گئی نا، اب کیا چاہیے اور؟ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد پھر حسین نے چراغ کو روشن کروایا تو دیکھا سب کھڑے، ایک بھی نہیں کیا، لرز رہے، کانپ رہے. اور پھر وہی جو ہم سناتے رہتے ہیں، اور بھی علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ذاکرین بھی بتاتے رہتے ہیں کہ لرز رہے تھے. اپنے ہتھیار نکال کے حسین کے قدموں میں ڈال دیا. مولا یہ آپ ہم سے نہ کہیں، حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا، کیونکہ امام حکم دیتا تو جانا پڑ جاتا ہے نا. حکم نہ دیجیے گا، ہمیں اختیار دے دیجیے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درندوں بھیڑیوں کے درمیان میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں. کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو؟ کیا منہ دکھائیں گے آپ کے بابا کو؟ کیا منہ لے کر جائیں گے ہم؟
یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حکم دیجئے اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں, اور کیا کر سکتے. کوئی آگے بڑھ کے زہیر بن قین و مسلم بن اوسجہ کی طرح رجس پڑ رہا ہے پوری مولا مار دیا جاؤں, کاٹ دیا جاؤں, جلا دیا جاؤں, میری راکھ دریا میں بہا دی جائے, پھر زندگی ملے, پھر ایسا ہی ہو, پھر 70 بار میرے ساتھ یہ سلوک ہو, ہر بار میں موت کو ترجیح دوں گا, آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. مولا یہ نہ کہیے. پھر حسین نے کہا تھا کہ ایسے مجھے فخر ہے اپنے انصار پر, اپنے اصحاب پر, ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. پھر حسین نے کہا تھا کہ میرے شیرو اب آسمان کی طرف نگاہ کرو, کشف حجاب کیا. اب جب سب نے نگاہ کی تو اپنا اپنا مقام دیکھنا ہے جنت. سمجھ میں آیا؟ جنت دکھا کے نہیں روکا تھا حسین نے, پہلے پوری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو میرے ناصر ایسے ہیں, میرے جاباز ایسے ہیں. اب ان کو دکھائے گا اب یہ تمہارا مقام ہے, دیکھو اپنے اپنے مقام کو بہشت میں. اور سب نے مشاہدہ کہ یہ کشف حجاب اسے کہتے ہیں. انشاءاللہ زندگی نہیں, کل بتا دیں گے اس پر ایک اور دلیل. اگر کوئی شک و شبہ کسی کو رہ جائے گا نا, وہ شک و شبہ دور کر دیں گے. اس پر ایسی دلیل دیں گے کہ انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا آپ لوگوں کے لیے, اگر زندگی نہیں کل بتا دیں گے. لیکن ابھی یہیں تک رکھیے, سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ ہے وہ انصار. اب ان میں دیکھیے کیسے کیسے میں نے عرض کیا نا صاحب. اب آج سے کچھ نام اور آپ کے سامنے پیش کریں. عمرو ابن جندب حضرمی. حضرمی حضر الموت. حضر الموت 3 جگہ اس کا ذکر ہے, 2 جگہ تو اب بھی موجود ہے نا. ایک یمن میں بہت بڑا علاقے کا نام ہے حضر الموت, حضر موت یا حضر الموت, اور ایک تہران کے قریب بھی حضر الموت, وہ چھوٹی سی بستی ہے. ایران میں بھی حضر الموت ہے, لیکن اصل حضر الموت جو ہے جس کے علامات میں بھی بہت ذکر آ رہا ہے وہ یمن والا. اور تیسرا کہیں ترکی کے قریب بھی بتاتے, لیکن سنتے ہیں کہ اب وہ نہیں رہا. اگر ہے تو مجھے نہیں معلوم, واللہ عالم. لیکن یہ 3 مقامات. لیکن حضر الموت اصل جو ہے وہ کہاں ہے؟ یمن کا, کیونکہ بنی حضرمی قبیلہ وہیں کا تھا. حضر الموت کے رہنے والے کہلاتے تھے حضرمی, یعنی بنو حضرم کے. یہ وہ ملا کے بنا دیا تھا نام, تو بنو حضرمی. تو یہ جو تھے عمرو بن جندب حضرمی, حضر الموت کے رہنے والے تھے, بنی حضرم کے تھے. تو بنی حضرم قبیلہ یہ بنی قحطان سے تھا. یہ آباد ہو گئے تھے کہاں؟ کوفے میں آ کے. میں نے عرض کیا نا کہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ کوفہ کوئی قدیم شہر نہیں تھا, یہ چھوٹا سا گاؤں دیہات رہا. یہ جب چھاونی بنا ہے نا تو پھر مختلف علاقوں کے مختلف قبیلوں کے لوگ یہاں پر آباد ہو گئے تھے. تو یہ یمنی سے مراد نہیں کہ یمن سے آئے تھے, نہیں, یمنی الاصل تھے, بنی قحطان کے تھے. جو بنی قحطان جو یمن میں آباد تھے, اور ان میں جو شاخیں بنی ان میں سے ایک شاخ تھی بنو حضرم. جیسے بتاتے رہتا ہوں کو بنی سیداوی, بنو ازدی, اور ابھی اور نام آ جائیں گے, بنو راسبی. یہ بہت سارے تھے قبیلے بنتے چلے گئے بنی قحطان کے. تو یہ سارے بنی حمدان, یہ سب قبیلے تھے کہاں کے؟ یمن کے. یہ سارے قبیلے وہاں. تو یہ رہتے یہاں تھے, لیکن اصل قبیلہ ان کا کیا تھا؟ حضر الموت. حضر الموت کے رہنے والے تھے, یہ وہاں کے تھے, بنی حضرم کے. مولا کائنات کے زمانے سے, مولا کائنات یعنی جب سے اسلام قبول کیا تھا مولا کے ساتھ تھے. مولا جب یمن کے والی تھے نا, جب یہ داخل اسلام ہوئے تھے, اور جب سے امام کے ساتھ تھے. جمل میں بھی شریک رہے, صفین میں بھی شریک رہے, حجر ابن عدی کے ساتھیوں میں, دوستوں میں, اور ان کے ہم فکر. ایک انقلابی فکر رکھنے والی جو جماعت تھی نا کوفے میں, جناب حجر ابن عدی کے جو سب شہید کر دیا گیا, بن کے روزے پر بھی ہو کر آیا بنی عذرا کی بستی میں. اب اس کو ادرا کہتے ہیں, لیکن وہ بنی عذرا وہی بستی, پرانا نام ہے اس کا. تو وہاں پہ ان کے روزے پر بھی میں ہو کر آیا جناب حجر ابن عدی کے. تو حجر ابن عدی کے ساتھیوں میں تھے. لیکن زیاد ابن ابی نے جب ان کو گرفتار کیا تو یہ بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے, یہ اپنے آپ کو نکال گئے, یہ کوفے سے نکل گئے تھے, فرار ہو گئے تھے. آخر وقت تک انہیں پکڑ نہیں سکا وہ, اور اس وقت تک یہ واپس نہیں آئے کوفہ جب تک کہ وہ واصل جہنم نہیں ہو گیا. زیاد ابن ابی وہ واصل جہنم ہوا. زیاد کا بیٹا بصرے کا عبید اللہ ابن زیاد, یہ وہاں کا حاکم بنا. بصرے میں نعمان بن بشیر یا بشیر ابن نعمان والی بنا. تو پھر اس زمانے میں یہ واپس آئے, جب ان کو وہ نا کہ اب میری جان خطرے میں نہیں. کیونکہ بعض لوگوں کے لیے شہادت جو ہے کہیں الگ الگ مقامات پہ لکھی تھے. حجر ابن عدی کے ساتھی انقلابی ساتھی تھے, کوفے میں تبلیغ کرنے والوں میں, یعنی مخفیانہ مولا کائنات کی محبت دلوں میں پھیلانے والوں میں جو ہوتا ہے نا, کام کرنے والے میں, یہ ان میں سے ایک تھے. وہ جانتے تھے نام ان کا کہ یہ بھی ہے, صفین میں بھی علی کے ساتھ تھا, جمل میں بھی علی کے ساتھ تھا, ڈھونڈیا مچی, لیکن یہ ہاتھ نہیں آئے. یہ آگے بعد میں کوفہ, جب کوفے آگے مسلم بن عقیل کا زمانہ آیا, جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی, اور اتنے قریب تھے جناب مسلم بن عقیل کے کہ ان کی رکاب تھام کے چلتے تھے. جناب مسلم بن عقیل کی سواری کی رکاب تھام کے چلتے تھے. اس لیے ان کا کردار بڑا ہمیں, کیونکہ امام زمانہ نے ان پر سلام بھیجا ہے. صلوات زیارت ناحیہ میں ان کا نام موجود ہے. السلام علی عمرو ابن حضرمی, عمرو معذرت کے ساتھ عمرو ابن جندب
حضرمی، یہ زیارت واسطہ السلام علی عمرو ابن جندب حضرمی، یہ پورا زیارت کا جملہ ہے ان کے. تو جس کے نام آئے، میں نے کہا نا کہ ان کی اہمیت کتنی ہے، کیونکہ ظاہر زیارت ناحیہ میں نام آنا بڑی بات ہے. تو یہ اتنے اہم تھے. یہ جناب مسلم بن عقیل کی رکاب تھام کے چلا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے ہم رکاب رہتے تھے. اور حالانکہ اتنے بڑے صحابی، عمر میں بھی، سن و سال میں بھی جناب مسلم بن عقیل سے بڑے تھے، مولا کائنات کے صحابی میں تھے، لیکن اس کے باوجود جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے. اولاد عقیل و جعفر کا، اولاد علی کا منصب کیا، دنیا نہیں جانتی تھی، وہ تو جانتے تھے نا. جو معرفت رکھنے والے لوگ تھے وہ تو جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے. خیر جناب، جب جناب مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے تو اب یہ وہاں سے نکلے، فرار ہوئے. یہ لوگ جب فرار ہوتے تھے تو ان کا فرار جان بچانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کا فرار اس لیے ہوتا تھا کہ جو مقصد ہے وہ حاصل کر لیا جائے. اور مقصد کیا تھا؟ حسین کی نصرت، حسین کی مدد کو. بیعت کی ہے نا بھائی، تو اپنے آپ کو بیعت کا پابند سمجھتے تھے. ہم نے بیعت کی ہے، لہذا ہمیں پہنچنا ہے. تو یہ کسی نہ کسی طرح امام کی خدمت میں پہنچ گئے. عمرو ابن جندب حضرمی امام کی خدمت میں پہنچ گئے. امام بہت خوش ہوئے ان کے آنے سے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جیسے امام پہنچے ہیں 2 محرم کو، یہ 2 یا 3 محرم کو یہ امام کے ساتھ آ کے ملاق ہو گئے. اور انہیں بھی بہت کوشش کی، کیونکہ ظاہر کوفے کے تھے تو سب پہچانتے بھی تھے. ہمارے ساتھ کا جب لشکر آتا کہ ان میں کتنوں کو پہچانتے، کتنوں کو انہیں کہا کہ بھائی کیا کریں، کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ حسین سے لڑو گے، کوئی راستہ نہیں کرتا. لیکن جب غفلت کے پردے چڑھ جاتے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جانتے، لیکن کتنا بڑا جھوٹ کا سہارا لے کے آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب کو معلوم ہے کہ کون اس وقت یہودیوں کا سب سے بڑا ایجنٹ بنا ہوا ہے، کون اس وقت امریکی سامراج کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے. یہ کوئی ایسے ہی ہے کہ میں اگر بتا رہا ہوں جیسے سورج کو میں چراغ دکھا رہا ہوں، سب جانتے ہیں. اچھا، جاننے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ صرف ہماری مخالفت، ہمارے بغض میں، ہماری دشمنی میں ان کی مخالفت کرنے کو تیار نہیں ہے. اسرائیل کے خلاف جانے کو تیار نہیں، امریکہ کے خلاف جانے کو تیار نہیں. کیوں؟ ہم سے جو بغض ہے ان کو، ہمارا بغض ان کو اجازت نہیں دیتا کہ ظالم کو ظالم کہو. ارے بھائی، ہم سے لاکھ دشمنی صحیح، یہ کب سے صحیح ہوگا اسرائیل اور امریکہ؟ اور جو بھی اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے گا وہ کیا ہوگا؟ حق ہوگا یا باطل ہوگا؟ فلسطینیوں سے پوچھو نا کہ ان کا ساتھ دے کون رہا ہے. یہ جو یہاں تم نے شور مچایا ہوا ہے، فرقے واریت کی آگ بھڑکانے کی کوششیں کرو، خود فلسطینیوں سے تو پوچھ لو. وہ تو شیعہ نہیں ہے نا، فلسطین میں تو شیعہ ہی نہیں. تو یہ فلسطینیوں سے پوچھو نا کون ان کی مدد کر رہا ہے. وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ ہم سے تو پوچھو. اور ان کے مفتی اعظم فلسطین کا یاد رکھیے گا، آج سے نہیں، آج سے 4 سال پہلے اس نے ایک فتویٰ دیا تھا، بالکل جل کے جو بہت حالات خراب ہوتے، بیروت آ گیا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں لڑیں گے اسرائیل سے. عرب دنیا کو کہا تھا یا ایک ہی صورت ہے ان کے لڑنے کی، کسی طرح اسرائیل کو شیعہ قرار دے دو. کتنی بڑی حقیقت ہے یہ. مفتی اعظم فلسطین علیہ السلام کہتا ہے کہ یہ کبھی نہیں لڑیں گے عرب. یہ اسرائیل، اور آج بھی نہیں لڑ رہے نا، بلکہ جو اسرائیل سے لڑ رہا ہے اس سے لڑ رہے ہیں. شام اسرائیل سے لڑ رہا تھا، اس سے لڑ رہے ہیں. حزب اللہ لڑ رہی تھی، اس سے لڑ رہے ہیں. عراق لڑ رہا تھا، اس سے جو اسرائیل سے لڑ رہا ہے دشمن ہے. سارے عرب اس کے دشمن ہیں، جو بھی اسرائیل سے لڑ. تو مفتی اعظم فلسطین، یعنی یہ عقلی بات بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل عقلی مسئلہ ہے، عقلی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مفتی اعظم فلسطین کے نہیں لڑیں گے، ایک ہی صورت میں لڑیں گے، کسی طرح ثابت کر دو کہ اسرائیلی شیعہ ہیں، پھر یہ سارے لڑیں گے. اسرائیل شیعہ ہے، اب مارو پکڑ. یہودی ہونا عیب نہیں ہے، عیسائی ہونا عیب نہیں ہے، فلسطین پہ قبضہ کرنا عیب نہیں. شیعہ اگر ہو جائے گا تو میں نے کہا خدا کرے ثابت کر دو، کچھ تو کرو. لگا دو کہ بھائی اسرائیلی شیعہ کو پرانی کوئی روایت کو ایک گڑا کے لے آؤ بھائی. عبداللہ ابن سبا کی جیسے ہمارے خلاف بنائی ہے روایت ہے، لے آؤ بھائی. سبائی ان کو بھی کہہ دو، اصلی سبائی تو وہ ہیں بھائی، یہ ہے یہودی ہے اصل تو. لیکن کہو اسی ہوتی ہے لڑیں گے جب ان کو شیعہ ثابت کریں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، کتنی بڑی خیانت، کتنی بڑی خیانت ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. تو بس اب یہ کربلا کیا ہے؟ ایک آئینہ پورا، کربلا ایک پورا آئینہ دکھا رہا ہے نا سامنے. یہ عمرو بن جندب حضرمی عاشور کے دن بہرحال اپنے شجاعت کے جوہر دکھائے، اور ظہر سے پہلے لڑ کر جو شہید ہوئے یہ ان میں سے. دوسرا، ان کے والد کا ذکر کر چکا، بیٹے کا ذکر کر چکا، خالد ابن عمر ابن خالد سیداوی ذکر گزر چکا انہی مجالس پہلے. اب یہ ان کے والد ہیں، یعنی خالد ابن عمر ابن خالد سیداوی کے والد کون ہو؟ عمر ابن خالد سیداوی. عمر ابن خالد سیداوی کی تفصیل میں اس لیے جاؤں گا کہ پوری تفصیل تقریباً آ چکی. یہ وہی جماعت جو کوفے سے آئی تھی نا، جس کو ترمح ابن عدی لے کر آئے تھے ابھی 2-3 دن پہلے، میں نے آپ کو بتایا. ترمح ابن عدی جس میں ہلال ابن نافع ہیں، مجمع ابن عبداللہ عائز ہیں، جنادہ ابن جندب ہیں، یہ سارے آئے نا. وہ حارث، سعد ابن حارث، یہ سب جماعت جو اسی میں آئے، ساتھ آئے. عمر ابن خالد سیداوی. بس مسئلہ کیا ہوا تھا کہ ان کے بیٹے اور ان کے بارے میں الگ روایت ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ترمح کے ساتھ ہی یہ بیٹا بھی آیا تھا، کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا الگ آیا، بعد میں باپ الگ آیا.
اور یہ اسی جماعت کے ساتھ میں بڑھ چکا تفصیل سے جو لڑنے گئی تھی اور آگے تک گھس گئی تھی شروع میں ہی، جس کو محاصرے سے جناب عباس علیہ السلام نے نکالا تھا، اور پھر دوسرا انہوں نے حملہ کیا، اس میں پھر یہ سارے کے سارے پورے اور یہ ایک ساتھ ہی لڑے تھے سب، یہ پوری جماعت لڑی تھی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئی، کیونکہ ان کا الگ سے ذکر کرنا ضروری تھا، نام ان کا آنا ضروری تھا، اس لیے میں نے الگ سے ذکر کر دیا، کیونکہ زیارت ناہیہ میں بھی ان کا نام موجود ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علی۔ آئیے اب آئیے مالک ابن سرع، مالک ابن سرع اور ان کا چچا زاد بھائی سیف یا شبیب، دونوں نام ملتے ہیں الگ میں، سیف ابن حارث، یہ دونوں چچا زاد بھائی آئے ہیں عمر سعد کے لشکر میں، لیکن ان کا بھی تاریخ وہی ہے کہ آ تو گئے ساتھ میں، ان کو معلوم کہ جنگ تھوڑی ہوگی، نوکری سپاہی ہے نا، نوکری ہے۔ یہ دیکھ رہے محادنہ کے ایام، محادنہ کے ایام کیا کہلاتے ہیں کہ نہ جنگ اور نہ صلح دونوں لشکروں میں، اور مذاکرات چل رہے ہیں۔ ان ایام کو جب دو لشکر آمنے سامنے ہوں اور ان میں نہ جنگ ہے نہ صلح، صلح اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو جانے نہیں دینا، جنگ اس لیے نہیں کہ بھی لڑ نہیں رہے، اور یہ وہ ایام ہے جن میں کیا ہو رہا ہے، مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو ان ایام کو جو مذاکرات چل رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے محادنہ، عربی میں زبان میں یعنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، محادنہ۔ تو محادنہ کا ایام میں دیکھتے رہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ جب انہیں دیکھا کہ یہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں مذاکرات، ان دونوں چچا زاد بھائیوں نے تھے بہادر۔ اچھا میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کتنی بار کہ جو بہادر ہوتا ہے نا وہ غیرت مند ہوتا ہے، اور غیرت مند بہادر ہوتا ہے۔ بے غیرت جو ہے بزدل ہوگا، بزدل بے غیرت ہوگا، سمجھ گئے آپ، بے غیرت بزدل ہوگا۔ یہ نہ سمجھے گا کہ وہ ظالم، ظالم کیا ہوگا، وہ بزدل ہوگا، بزدل ظالم ہوگا۔ یہ جتنے بھی ظالم رہتے ہیں بہادر نہیں ہے، دیکھا نا آپ نے کہ بہادر نہیں ہوتے، یہ تو طاقت کی بنا پہ ظلم کر رہے ہیں نا، ان کے پاس طاقت ہے، جیسے ہی ان کے ساتھ اختیار نکلتا ہے دیکھیے ان کی کیا گیا جاتے ہیں، کیا ان کی حالت ہو جاتی ہے، کیا ان کا برا حشر ہو جاتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، یہ ظالم ہوتے ہیں۔ اور ظالم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے پاس غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجیے محمد علی بس، کیونکہ دلیر ہیں۔ تو اب دلیر آدمی نہیں دیکھا کہ ادھر زیادہ ہے کہ ادھر کم ہے، کم زیادہ کا مسئلہ تھوڑی ہے، کمیت کے مسئلے نہیں ہے، کیفیت کا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں بھائی آپس میں باتیں کرتے تو یہ کہتے تھے بھائی کیا ہو رہا ہے کہ کیا ہمیں اب حسین کے خلاف لڑنا پڑے گا؟ ہم تو فوج میں اس لیے آئے تھے کہ کافروں کے خلاف لڑیں۔ میری بات کو سمجھیے گا جو میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ اب ان دونوں کی پوزیشن یہ کہ ہم دونوں تو فوج میں اس لیے گئے تھے کہ بھائی کفار سے لڑنا پڑے گا، اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ فرزند رسول پہ، آل رسول پہ ہمیں خنجر چلانا پڑے گا، آل رسول کے خلاف تلوار کھینچنی ہے۔ تو سوچے، اگر سوچے انسان تو بعض اوقات سوچنا اچھی بات ہوتی ہے نا، کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کس لیے آیا تھا اور کس لیے کیا کام اس سے لیا جا رہا ہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا انسان کو۔ تو بس یہ دونوں اسی کش میں تو نہیں، ہم نہیں لڑیں گے، حسین کے خلاف تو نہیں لڑیں گے، لیکن دیکھو بھی کوئی نہ کوئی راہ نکلتی بھی تو مذاکرات چل رہے ہیں۔ 8 محرم کو پھر انہیں ہو گیا یقین کہ بھائی یہ مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، کیونکہ 9 کو جنگ کا اعلان ہوا تھا نا، جنگ تو ایک دن ٹالی گئی ہے، تو اس لیے ابھی انہیں معلوم تھا کہ اب صبح جنگ ہو جائے گی، 9 کو جنگ ہو جائے گی، لہٰذا 8 کو ہی نکلے اور امام کے لشکر میں پہنچ گئے۔ نکل کے مولا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ جنگ ہونے والی ہے، اب یہ جنگ کا ہو گیا یقین تو ہم آپ کی طرف آ گئے۔ اب ان کو نہیں معلوم کہ یہاں کتنے، بھائی ان کے ساتھی ملا کے تو 72-74 ہوئے ہوں گے، ان 2 کے علاوہ کتنے تھے، اور باقی تو شب عاشور آنے کچھ تو کتنے 60-65 ہی تو آدمی ٹوٹل امام حسین کے ساتھ، باقی تو شب عاشور آئے ہیں جو آئے ہیں اس لشکر سے نکل کے 7-8 جناب حر سمیت، تو ابھی تو کتنے 60-65 آدمی۔ تو انہوں نے کچھ نہیں سوچا اور نہ امام سے پوچھا کہ مولا اتنے سے لڑکے سے لشکر کے ساتھ کیسے لڑیں گے، انہیں نہیں پوچھا۔ ہمارے یہاں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں، ارے بھائی کیا ہوگا، پہلے یہ دیکھو سوچ لو تم حق پر ہو یا نہیں ہو، جب حق پر ہو پھر کیا مسئلہ ہے بھائی، پھر کاہے کا ڈرنا ہے کہ کتنے آدمی ہیں کتنے نہیں، کیا ہونا ہے بھائی، کھڑے رہو اکیلے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے کون میرے راستے میں تنہا بھی کھڑا ہوا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ امام کے ساتھ کتنے ہیں کتنے نہیں، امام نے خوب دعائیں دی، اور یہ دونوں بھائی جو تھے وہ اپنی جان جانے آفریقہ کے ثبوت کیسے کر دیے انہوں نے کہ صبح کے وقت ان کا بھی وہی حال ہے جو 2 بھائی گریا کرتے تھے امام کے لیے، امام کے لیے گئے، امام کی خدمت میں آ کے رو رہے تھے۔ امام نے کہا روتے کیوں، میں تمہیں ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں بہت اچھی خبر ملنے والی ہے۔ کہا کہ فرزند رسول ہم اس بات پہ رو رہے ہیں کہ کاش ہم آپ کا دفاع کر سکتے ہیں، آپ کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں، یعنی حسین کی کیسی بے کسی تھی، کیسی مظلومیت، عجیب مظلومیت ہے، جانتے ہیں حسین کی کہ وہ جو قتل ہو رہے ہیں جن کو زخم لگ رہے ہیں وہ حسین کی مظلومیت پہ روتے تھے۔ وہ جو امام نے فرمایا تھا نا اس سے ابن قیس مشرقی سے، امرو ابن قیس مشرقی سے، جس کا میں پڑھ چکا ہوں کہ کہا تھا نا کہ اتنی دور چلا جائے کہ میری آواز نہ سن سکے اور میری مظلومیت کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ اگر تو نے میری آواز سن لی استغاثے کی اور میری مظلومیت کو دیکھ لیا
وہ ترا سوادنا، تو نے ہماری مظلومیت کو دیکھ لیا تو پھر تجھ پر واجب ہو جائے گی، جس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا پھر اللہ پر لازم ہے کہ اس کو جہنم کا ٹھکانہ اس کا بنا دے، چلا جائے۔ تو ایسی ہی مظلومیت ہے نا امام کی کہ وہ ساتھ ہیں، وہ خود بھی مظلوم ہے لیکن امام کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں کہ فرزند رسول ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کا دفاع نہیں کر سکتے اتنے بڑے لشکر، ہمیں اس لیے رونا آ رہا ہے آپ کی مظلومیت کو دیکھ دیکھ۔ امام نے دعائیں دی کہ اطمینان رکھو، اچھی عاقبت تمہارا انتظار کر رہی ہے اور میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ یہ دونوں امام کے سامنے لڑتے ہوئے دونوں چچا زاد بھائیوں نے اپنی اپنی جانیں قربان کی۔ ایک اور اہم شخصیت، اب دیکھیے کہاں کہاں سے لوگ نکل نکل کے کربلا کے لیے آئے ہیں۔ نصر ابن ابی نیزر، یہ ایک عجیب و غریب، وہ جو میں پڑھ رہا تھا نام تو میں نے پڑھا تھا شہداء میں، نصر ابن ابی نیزر کا تاریخ نہیں معلوم تھی، پھر جب ان کی تاریخ معلوم ہوئی تو حیرت زدہ رہ گیا، ان کے اتنا بڑا آدمی، نجاشی کی نسل میں، حبشہ کا بادشاہ، یہ حبشی الاصل ہیں، حبشہ کے تھے، نصر ابن ابی نیزر، ابی نیزر کے بیٹے۔ ابی نیزر کون؟ شہزادے، حبشہ کے شہزادے، یعنی ملوک وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کے اولادوں میں۔ بعض نے لکھا ہے کہ نجاشی کی براہ راست اولاد بیٹا ہے، اور بعض نے لکھا کہ نہیں نجاشی کا بھانجا یا بھتیجا، بہرحال جو بھی ہے، لیکن راوی حدیث کا اس لیے نام ان کا موجود ہے۔ کامل نے بھی، ابن کامل نے جس نے پوری تاریخ لکھی ہے، ابن کامل نے، اس سارے تاریخ کامل اس میں تمام اس کی تفصیلات دی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے حدیث کے کتابوں میں، اس کے حوالے سے حدیث ہے ابی نیزر کے حوالے۔ ابی نیزر حبشی الاصل، حبشہ کا تھا۔ اچھا، ان کے آنے کا بڑا ایک واقعہ ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو کوئی ہدیہ، بہت قیمتی ہدیہ دینا ہوتا تھا تو اپنی نسلوں میں سے کوئی ایک شہزادہ یا شہزادی، یا تو شہزادی کو عقد میں دیا جاتا تھا یا شہزادے کو تحفے کے طور پر دیا جاتا۔ یہ ایک روایت ہے، یہ نہ سمجھے گا کہ 100% یہ ایک روایت، ایسا ہوتا تو تھا لیکن آیا یہ بھی ان میں سے تھے، یہ ایک روایت ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ نہیں، انہیں تربیت کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ شروع سے ابھی نیزر مائل تھے اسلام کی طرف، جب اسلام کی طرف مائل دیکھا تو نجاشی نے، کیونکہ وہ تو تقیہ میں تھا نا، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، تقیہ میں تھا، کیونکہ اگر وہ اسلام کا اعلان کرتا تو حبشہ اس کے ہاتھ سے سلطنت نکل جاتی، اسے سلطنت کی پرواہ نہیں تھی، لیکن کیونکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ بنا ہوا تھا حبشہ، سمجھ گیا، ایک ٹھکانہ تھا کہ مسلمان جہاں سے بھی ہجرت کرتے تھے حبشہ، جہاں سے آتے تھے حبشہ، جہاں سے آتے تھے حبشہ ٹھہرتے تھے، لہٰذا بظاہر وہ مسیحی بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا تھا تاکہ مسلمانوں کو پناہ دیتا چلا جائے۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوتا تو حضور کبھی بھی اس کی نماز جنازہ غائبانہ نہ پڑھتے، ہے نا، غائبانہ نماز جنازہ ہمارے یہاں نہیں ہے نا، ہم نہیں پڑھتے، ہمارے برادران کے کوئی بات نہیں ہے ان کے فقہی طور پہ۔ اچھا بھائی، جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ حضور نے نماز غائبانہ پڑھی، دلیل موجود ہے، پھر کیسے بھائی آپ کہہ رہے ہو تو سنت رسول نہیں؟ یاد رکھیے غائبانہ نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ کیونکہ نجاشی تقیہ کے عالم میں دنیا سے گیا، سمجھ میں آ گئی بات، تقیہ کے عالم میں دنیا میں گیا تو اس کی وہاں نماز نہیں پڑھی گئی۔ اب جب خدا کا رسول پڑھ رہا ہے تو وہ نماز کیسی ہوئی؟ پھر جیسے حضور میں پڑھ رہا ہے ویسے غیب میں پڑھی جا رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اللہ کے رسول کے لیے پھر غیاب و حضور کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، حضور نماز پڑھنے تو وہ غیاب و حضور دونوں چیزیں ایک ہی چیزیں، لہٰذا سمجھ میں آ گئی بات کہ اس کے لیے ہے روایت، یہ بھی ایک روایت، یہ بھی میں 100% نہیں کہہ رہا، یہ بھی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے کیونکہ تو جناب یہ نجاشی نے اس شہزادے کو بھیج دیا تھا تربیت کے لیے وہاں کہ یہ جائے گا حضور، تو حضور کے پاس ابھی نظر رہے اور ان سے حدیث بھی جیسے میں نے کہا، اور حضور کے بعد ظاہر جب حضور کے اس میں پرورش پا رہے ہیں تو پھر محبت اہل بیت محمد و آل محمد آئی کہ نہیں آئی؟ اس کے بعد یہ آ گئے مولا کائنات کی خدمت میں، تو مولا کائنات کی خدمت ہے تو ان کا بیٹا ابی نیزر کا نصر، یہ نصر ابن ابی نیزر جس کا میں ذکر کروں، اس کی تربیت کہاں ہوئی؟ مولا کائنات کے سائے میں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سائے میں، جناب سید الشہداء علیہ السلام کے سائے میں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر، امپلیمنٹ سے بیان کریں۔ بس یہ مدینے سے ساتھ آئے، یعنی یہاں سے ساتھ نہیں، مدینے سے جو چند لوگ ساتھ ہیں یہ ان میں ساتھ ہیں۔ نصر ابن ابی نیزر حبشی، یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ حبشی الاصل ہے، ان کی نسل ہے حبشی ہے، لیکن شہزادے یعنی غلاموں میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ بادشاہوں میں، ملوک میں سے، ان کو کہا گیا کہ ملوک یعنی بادشاہ کی جمع، ملک کی جمع، ملوک میں سے تھے، یعنی ان کے بادشاہوں میں تھے، شہزادوں میں تھے۔ یہ ابی نیزر کے بیٹے نصر، یہ نصر کربلا میں مدینے سے چلے اور کربلا میں جام شہادت نوش کیا، وہی 10 تن بتن جو ایک ایک کر کے جو جا رہے تھے لڑتے، ان لڑنے والوں میں یہ شہید ہوئے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر۔ بس یہی تک رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو ایک نام ہے وہ آپ پہلے بھی ہم سے ان کا ذکر ان کے والد کے باب میں سن چکے، ان کے بھائیوں کے باب میں سن چکے، وہ تمام کا تمام ذکر آ چکا، ان کو پھر کل شامل کر لیں گے، صرف نام ہی ان کا لینا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کر دیں گے۔ جناب نعمان ابن عمرو، یہ نعمان ابن عمرو
ان کے بھائی، ان کا پہلے ذکر میں تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں، حارث ابن عمرو کا، نعمان ابن حلاس ابن عمرو کا، معذرت حلاس ابن عمرو کا تفصیل سے میں ذکر کر چکا ہوں، جو فقیہ بھی تھے، کوفے کے فقیہ، تفصیل سے۔ یہ حلاس ابن عمرو کے بھائی نعمان ابن عمرو، تو بس ان کے ساتھ تھے، انہی کے ساتھ آئے تھے، انہی کے ساتھ شہید ہوئے، جام شہادت بھی نوش کیا یہ کربلا کے میدان میں۔ لیکن نام لینا یوں ضروری ہے کیونکہ نام الگ سے نہیں لیا تھا، وہ جناب حلاس ابن عمرو کے باب میں نے ساری تفصیلات ان کی پڑھ دی تھی۔ اب بتا دیا کہ نعمان حلاس ابن عمرو کے بھائی تھے نعمان ابن عمرو، یہ شامل کر لیجئے گا انہی ناموں میں۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ نعمان، چلیے پورا تکرار کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں، نعمان ابن عمرو راسبی، راسب ابن مالک، وہ ایک شاخ یمنی قبیلے کے، بنی راسب جو پہلے بتا چکا ہوں، انہیں حلاس ابن عمرو کے باب میں، حلاس ابن عمرو راسبی کے باب میں بتا چکا۔ یہ ساری جب آپ دوبارہ سنیں گے تو آپ کے ذہنوں میں ساری باتیں تازہ ہو جائیں گی۔ بس یہ انصار ایک ایک کر کے آتے تھے، اپنی جانیں قربان کرتے، کس یقین کے ساتھ؟ کشف حجاب ہوا تھا، جانتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، جانتے تھے کہ کس منزل پہ جا رہے ہیں۔ یہ وجہ تھی جب مجلس کے آغاز میں نے عرض کیا نا کہ ان کے چہرے گلنار ہوتے چلے جا رہے تھے، منور ہوتے چلے، نورانی، یعنی جتنی مصیبتیں بڑھ رہی تھی اتنے چہرے، اور ایک دوسرے پر شفقت کر رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی بعض نے لکھا، لیکن اختلاف کرنے کا حق ہے مجھے بالکل، کیونکہ کر سکتا ہوں میں اختلاف، کیونکہ میں بھی بہرحال اس بارے میں تاریخ پڑھ پڑھ کے کچھ تھوڑی بہت معمولی سی ایک نظر تو رکھنے لگا ہوں اپنی۔ تو آپ دیکھیے بزرگوں نے لکھا کہ کربلا میں جو پہلے جا رہا تھا اس کی پیاس کم تھی، جو بعد میں گیا اس کی پیاس زیادہ، پیاس کم نہیں۔ میں یہیں پر تو اختلاف کرتا ہوں، بہت ہی محترم، بہت ہی قابل ترین صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ ان علماء نے بھی یہ بات لکھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلے گیا اس کی پیاس کم، جو بعد میں گیا اس کی پیاس زیادہ۔ پیاس کا مسئلہ نہیں تھا کربلا میں عزیزو۔ انصار حسینی ہیں کیا؟ انصار حسینی کی غیرت کیسے گوارا کرتی کہ ان کی موجودگی میں کوئی ہاشمی چلا جاتا میدان میں؟ تصور کیجئے نا، علی کے اولاد کو جانے دیتے، حسین کے بچوں کو جانے دیتے میدان میں؟ پیاس کا مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، ان کے یہ تھا کہ یہی تو قسمیں کھائی تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی تیر خیموں تک نہیں پہنچے گا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی زخم بنی ہاشم کو نہیں لگے گا، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی زخم حسین کو نہیں پہنچے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پیاس کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں ان کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ ان کے سامنے حسین تک کوئی تیر آ جائے، جو حسین کو نماز پڑھوانے کے لیے سامنے کھڑے ہو جائیں، تیر اپنے بدن پر لیں، میں اس کو پیاس کا مسئلہ قرار دے دوں؟ نہیں۔ حالانکہ میں نے عرض کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، بڑے بڑے ہمارے محترم اور بزرگ علماء نے یہ بات لکھی ہے، لیکن میں یہاں پر ان سے اختلاف کرنے کا بالکل پیدائشی حق رکھتا ہوں۔ ہاں، میں مراجع سے اختلاف نہیں کر رہا، میں ظاہر ہے معصوم سے تو سوچ بھی نہیں سکتا انسان، تصور نہیں، لیکن یہ علماء ہیں تو میں بھی ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، تو میرے ذہن میں تو یہ سوال پیدا ہوگا اور میں جواب رکھوں گا سامنے۔ میں ان کے اس بات کے جواب میں اپنی ایک نظر رکھتا ہوں، میں نے اپنی نظر رکھ دی کہ پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ غیرت اور حمیت کا ہے۔ کیسے ہو سکتا؟ وہ انصار جو صبح پہلے حملے میں اس طرح لڑے کہ ان کے آدھے سے زیادہ، میں نے بتایا نا 50 کے نام موجود ہیں، پورے 50 کے، 50 پہلے حملے میں، اور سب کا میں الگ الگ ذکر بھی کر چکا آپ کے سامنے، کس طرح سے وہ لڑے، کس طرح انہوں نے دفاع کیا خیموں کا، خیموں پر آنچ نہیں آنے دی ان لوگوں نے، یہ ہوتے بس۔ لیکن عصر عاشور، مجھے جناب حبیب ابن مظاہر کا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر تشریف لائے تھے نا کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، تو آپ سنتے ہیں، میری زبانی بھی سنتے ہیں، تمام علماء سے سنتے ہیں کہ سب معانقہ کر رہے تھے، مل رہے تھے، آنے پہ مبارکباد دے رہے تھے، تو جناب فضہ دوڑی آئی تھی۔ جناب فضہ نے آ کر کہا تھا، حبیب مبارک ہو آپ کو۔ حبیب نے حیران ہو کر کہا تھا، اماں فضہ، میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں آ گئی، لیکن آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے، کس بات کی مبارکباد دے رہی؟ جناب فضہ نے فرمایا تھا، تجھے مبارکباد کیوں نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھجوایا۔ جب جناب ثانیہ زہرا کو معلوم ہوا کہ فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر مدد کے لیے آئے ہیں، کہ جاؤ میرے بھائی حبیب کو میرا سلام کہو۔ بس یہ سننا تھا، حبیب ابن مظاہر نے اپنا امامہ پھینک دیا تھا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی تھی کہ پاری الہ، یہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پہ، آقا زادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی۔ اور میں جملہ کہتا ہوں مصائب کے باب میں کہ حبیب آپ کو نہیں معلوم کہ ثانیہ زہرا کو اپنے بھائیوں پر کتنا مان ہے۔ یقین ہے ثانیہ زہرا کو کہ جس بہن کے اتنے بھائی ہوں، کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا، کس کی مجال ہے اس کے بازو میں رسن باندھے گا، کس کی مجال ہے اسے کشا بازاروں میں لے کر جائے گا۔ لیکن اے حبیب، عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو پکارتے رہے، ایک ایک بھائی، اور ایک بھائی کا صرف حال پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ بازار
کوفہ بازار شام میں آپ جانتے ہیں کہ تمام شہداء کے سر نیزوں پر تھے، اور سب سے بلند نیزے پر تھا جناب سید الشہداء کا سر، اور سیدانیاں ناکوں پر، چہروں پر بال پڑے ہوئے. ایک سر اس میں ایسا تھا شہداء کے سروں میں جو نیزے پر نہیں ٹکتا تھا، بلکہ اس سر کو میں کس طرح آپ کے سامنے بیان کروں، اسے بیان نہیں کیا جاتا، اگرچہ کہ روایات میں موجود ہے کہ حیوان کی گردن میں لٹکا ہوا تھا وہ سر. جب کوفے کے بازار میں یہ قافلہ داخل ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ سب سر نیزوں پر ہیں، ایک سر حیوان کی گردن میں، تو حیرت زدہ ہو کے سپاہیوں سے پوچھا کہ سب کے سر تم نے نیزوں پہ بلند کیے ہیں، یہ ایک سر حیوان کی گردن میں کیوں؟ کہا ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس سر کو جب بھی کسی نیزے پہ بلند کیا جائے یہ گر جاتا ہے نیچے. حیران ہو کر پوچھا آخر یہ کس کا سر ہے؟ کہا اس لشکر کے علمدار عباس کا سر ہے. دو باتیں بتاؤں گا آج جناب عباس کے باب میں، آپ کو صرف دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ سن لیجئے کہ کیوں سر عباس نیزے پر کیوں نہیں رکتا. جانتے ہیں آپ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، لکھی نہیں گئی ہیں بھائی، علماء بھی یہ گمان پیش کرتے ہیں، گمان ہے، یہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں اور کسی کوئی وجہ ہمیں نہیں معلوم. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ عباس کو بعد شہادت بھی یہ ڈر ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نیزے پر میرا سر ہو وہ نیزہ اس نیزے سے بلند ہو جائے جس نیزے پہ میرے مولا حسین کا سر ہے. اور دوسرا ڈر یہ ہوگا سر جناب عباس کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نیزے اٹھا کر چل رہا ہے، میرا سر کو لے کر چل رہا ہے، اس کا نیزے کا رخ پھر جائے اور میری نگاہوں کے سامنے زینب ام کلثوم کے کھلے سر آ جائے. دو. اچھا آپ سنیے تیسری، اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں نا آخری جملے کے طور پہ، یہ شمر سے خود نقل ہوئی ہے، کوئی شمر نے، جب اس سے معلوم کیا جاتا تھا، پوچھا جاتا تھا کہ آخری وقت میں کیا واقعات، تو اس نے بہت سارے واقعات بتائے جو ہوئے کہ جب میں سر حسین تن سے جدا کر رہا تھا تو کیا ہوا. ایک اس نے عجیب و غریب بات کی، کہنے لگا کہ جب میں سر تن سے جدا کر چکا اور سر کو ایسے میرے ہاتھ میں لیے ہوا تھا تو میں نے دیکھا حسین کے لبوں میں جنبش ہو رہی ہے، حسین کے لبوں میں جنبش ہو رہی. اب جو میں نے غور سے سنا تو حسین کے لبوں پہ ایک نام تھا عباس. اب آپ کو معلوم ہے کہ عباس کتنی بڑی ڈھارس تھا اہل حرم کی، اس لیے اس چھوٹی سی بچی کو یہ یقین تھا کہ میرا چچا گیا ہے نہر پہ، میرا چچا خالی ہاتھ نہیں آئے گا، میرا چچا جب پلٹ کر آئے گا تو پانی لے کر آئے گا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ قلب ينقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما دے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حق اسیران کربلا جلد از جلد خیر سے ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے. جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا ہمارے پڑوس میں، نام کیا ہے ان کا؟ ضیاء حیدر بھائی میرے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ کرار بھائی اس طرف ہمسائے میں رہتے ہیں، ان سب کو بھی شامل کر لیں. بے حق بیمار کربلا پروردگار سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مجھے بھی ناچیز کو بھی شامل کر لیجیے گا اپنی دعاؤں میں. بہرحال معبود تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عدت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید علی جاوید زیدی صاحب کے مرحومین، وقار حیدر زیدی صاحب کے مرحومین اور نیاز حسین رضوی صاحب کے مرحومین کو شامل کر کے پڑھ دیجیے گا. بسم اللہ الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك.